success of DNA computing. In this module, we will try to highlight the success stories in the field of DNA computing. Means کہ ہم ان سکسیس سٹوریز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے پرابلمس ڈی این اے کمپیوٹنگ کے تھرو سالو ہو چکی ہے یا جن کے لیے ڈی این اے کمپیوٹرز ڈیزائن کیے جا چکے ہیں. ہم ان میں سے کچھ مشہور پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں گے, ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈی این اے کمپیوٹنگ کے فیلڈ میں جو سکسیس سٹوریز ہے ان کا پتہ چلے کہ کیسے کیسے کن کن پرابلمس کے اوپر ڈی این اے کمپیوٹنگ اپلائی ہو چکا ہے یا کن پرابلمس کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے. جو پہلے ڈی این اے کمپیوٹنگ کے جو اپلیکیشنس تھے دے ور بیسڈ اپان بروٹ فورس اپروچز, جس میں رینڈم ڈی این اے مالیکیولز جنریٹ ہوتے تھے فار پریڈکٹنگ اور فار کیلکولیٹنگ سم کمپیوٹیشنل پرابلم, اور پھر ان میں سے رینڈم ڈی این اے مالیکیول جو جنریٹ کیے جاتے تھے ان میں سے پھر کریکٹ سیکوینسز آف ڈی این اے مالیکیولس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا, اور جو کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی تھی دیٹ واز دا بیسیکلی دا بیسٹ اپروپریٹ سلوشن فار گیون پرابلم انڈر انویسٹیگیشن. جو مینیپولیشنز ڈی این اے کمپیوٹنگ کے تھرو رینڈملی بھی ہوتے تھے, all the subsets were representing some possible answers or subset of answers to a given question, لیکن اس میں سے آپٹیمل سلوشن جو تھا وہ اس میں پریزنٹ ہوتا تھا, اور ان رینڈم میں سے پھر ان آپٹیمل سلوشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا تھا جب وہ بروٹ فورس اپروچز یوز ہوتے تھے. جو پہلا پرابلم ڈی این اے کمپیوٹنگ کے تھرو ایڈلمین نے سالو کیا تھا دیٹ واز ہیملٹونین ٹائپ آف پاتھ پرابلم, جس میں سے کچھ سٹیز کو ٹریولنگ سیلز مین جو سٹیز وزٹ کرتا ہے اس طرح کے پرابلم کو, ٹریولنگ سیلز مین کے پرابلم کو یا اس کے سب سیٹ آف پرابلم کو سالو کیا گیا تھا, جس میں کوئی ٹریولنگ سیلز مین جو ہے وہ مختلف سٹیز کو وزٹ کرتا ہے لیکن ہر سٹی کو ونس وزٹ کرتا ہے, اور یہ ایک بڑا مشہور پرابلم ہے جس کو ایڈلمین نے اپنے جو پائونیئر سسٹم تھا اس کے تھرو سالو کرنے کی کوشش کی تھی, اینڈ ہی واز سکسیزفل ٹو سالو دیٹ ٹریولنگ سیلز مین پرابلم with the aid of DNA computing. لیکن اس کے بعد بہت ساری ریسرچرز نے مختلف طرح کے پرابلمس کے اوپر ڈی این اے کمپیوٹنگ کو اپلائی کیا, اور ڈی این اے کمپیوٹنگ کے تھرو انہوں نے سکسیزفل ریزلٹس حاصل کیے جو زیادہ ایفیشینٹ تھے. کمپلیکس این پی ہارڈ پرابلمس کو اس کے تھرو سالو کرنے کی کوشش کی, اینڈ دے پرپوزڈ ویری ایفیشینٹ سولوشنز تھرو the application of DNA computing. For example, کچھ سائنٹسٹ نے بینکرافٹ اینڈ ہز کولیگز نے ایک الگوریدم ڈیزائن کیا فار دا ایڈیشن آف ٹو نان نیگیٹو نمبرز. ایڈیشن از ون آف دا پرابلمز ان دا فیلڈ آف میتھمیٹکس ان کمپیوٹر سائنس. جو دو نمبر کی ایڈیشنز ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے, اور اس کے اوپر کمپیوٹر اپلیکیشنز آر اویلیبل دیئر, اور اسی طرح کے پرابلم کو نان نیگیٹو نمبرز کی ایڈیشن کو ڈی این اے کمپیوٹر کی اپلیکیشن کے تھرو بینکرافٹ اور اس کے کولیگز نے 1996 میں اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی, اینڈ دے ڈیولپڈ این الگوریدم ود دا اپلیکیشن آف ڈی این اے کمپیوٹنگ. میں اس کو امپلیمنٹ کیا, اپلائی کرنے کی کوشش کی, اینڈ دے سالوڈ دیٹ پرابلم آف ایڈنگ ٹو نان نیگیٹو نمبرز ود دا ہیلپ آف ڈی این اے کمپیوٹنگ. سو ایک الگوریدم انہوں نے بیسیکلی ڈیولپ کیا. اس الگوریدم میں انہوں نے کیا کہ the DNA representation of two non-negative binary number is presented in a form permitting a chain of primary extension reaction to carry out the addition operation on these two non-negative numbers in a setup which is through the application of DNA computing. ایک اور پرابلم ہے جس کو کہتے ہیں میکسیمل کلنک پرابلم اور میکس کلنک پرابلم. یہ بھی میکس کلنک پرابلم جو ہے اگین اٹ از اے ویری پاپولر پرابلم ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس, جس میں سے ہے کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کی وجہ سے دس از ویری پاپولر پرابلم جس کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ود دا ڈفرینٹ اپروچز. تو کچھ سائنٹسٹ نے میکسیمل کلنک پرابلم کو بھی ڈی این اے کمپیوٹنگ کے تھرو سالو کرنے کی کوشش کی. کلنکس جو ہے بیسیکلی کلنکس آر سب سیٹ آف ورٹسز, اور ہر ورٹس جو ہے وہ
ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے ان اے گراف. سو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دے آر سب سیٹ آف گراف, کمپلیٹ سب سیٹ آف گراف. اس کلنک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک بڑا گراف ہوتا ہے یا کوئی نیٹ ورک ہوتا ہے, اس میں سے کلنکس آئیڈینٹیفائی کرنا, میگزیمل کلنکس آئیڈینٹیفائی کرنا, اگین ویری پاپولر پرابلم دیٹ واز سکسیزفلی سالوڈ ود دا ہیلپ آف ڈی این اے کمپیوٹنگ. اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا. گراف کلرنگ از اندر ویری پاپولر اینڈ ہارڈ پرابلم, کہ جتنی بھی گراف کی کمپلیکسٹی بڑھتی جائے گی اس کی کلرنگ لیبلنگ جو ہے وہ پرابلم بھی کمپلیکس ہوتا جائے گا, کمپیوٹیشنلی ہارڈ ہوتا جائے گا. اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا, اور جو ٹریڈیشنل کمپیوٹنگ سسٹم ہے اس کے تھرو ہمارے پاس کوئی ایفیشینٹ سولوشن تو ہے, لیکن کوئی ایفیشینٹ سولوشن ابھی تک پروپوز نہیں کیا جا سکا گراف کلرنگ پرابلم کو, کیونکہ جیسے جیسے گراف کے ورٹیسز میں, گراف کے نوڈز میں اضافہ ہوتا جائے گا, گراف کلرنگ پرابلم جو ہے وہ اور زیادہ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے, اور اس کو سالو کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور جو اس کی ہارڈنس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی گراف لیبلنگ, گراف کلرنگ کے پرابلم کے اوپر ڈی این اے کمپیوٹنگ کی اپلیکیشن موجود ہے, لوگوں نے اپلائی کیا. سیٹسفیبلٹی پرابلم جو ہے, دس از اگین another NP hard problem in the field of computer science and mathematics. اس کو satisfiability problem کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے SAT problem سے, and it is basically problem of determination کا problem ہے if there exists an interpretation that satisfies a given Boolean formula. تو اس پرابلم کے اوپر بھی ڈی این اے کمپیوٹنگ کو اپلائی کیا گیا, ڈی این اے کمپیوٹرز کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی گئی, اینڈ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ دا سائنٹسٹ ور سکسیزفل ٹو سیٹسفائز سم گیون بولین فارمولاز آن اے گیون آپریشن. اسی طرح سے باؤنڈیڈ پوسٹ کرسپونڈنس پرابلم ہے, اگین اٹس فرام دا فیلڈ آف این پی ہارڈ پرابلم, کمپیوٹیشنلی ویری ویری ہارڈ پرابلم ٹو بی سالوڈ. اور یہ جو کرسپونڈنس پوسٹ کرسپونڈنس پرابلمس ہے, they were proposed by ML Post in 1946, اور اس طرح کے problems propose کیے, and these problems are related to some decision making کے problems ہے. کچھ ایسے problems انہوں نے propose کیے which were undecidable decision problems جو انہوں نے انٹروڈیوس کیے, اور اس کے اوپر پھر مختلف آپریشن لوگوں نے پرفارم کیے, مختلف طرح کے ٹیکنیکس لوگوں نے اپلائی کیے, مختلف ریسرچرز نے گلوبلی ان کو سالو کرنے کی کوشش کی. کچھ سلوشنز پروپوز بھی کیے گئے, کچھ نہیں بھی پروپوز کیے جا سکے. پھر اور جب انہوں نے 1946 میں یہ جو پوسٹ کرسپونڈنس پرابلمز ہے جب ایم ایل پوسٹ نے پروپوز کیے, تو اس کے بہت جلد ہی لوگوں نے اس پرابلمس کو لٹریچر میں کافی سائٹ کیا, اور اس کو مختلف ٹیکنیکس کے تھرو, میتھمیٹیکل اپلیکیشنز اور کمپیوٹر اپلیکیشنز کے تھرو ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی. بیکاز آف they became very popular because of their computational complexity. اور یہ جو باؤنڈیڈ پوسٹ کرسپونڈنس پرابلم ہے, these problems are from the domain of NP hard problem. So ان کے اوپر بھی ڈی این اے کمپیوٹنگ کے اپلیکیشنز ہیں, لوگوں نے اپلائی کیے. اور بھی ڈی این اے کمپیوٹنگ کے جو اپلیکیشنز ہے, جو سکسیس اسٹوریز ہے, دے آر ان دا ادر فیلڈز ایز ویل, بٹ جو ہم نے اس ماڈیول میں کچھ سکسیس اسٹوریز ڈسکس کیے, دے آر اونلی فیو آف دا سکسیس اسٹوریز آف دا ڈی این اے کمپیوٹنگ.